مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ شرائط کا ذکر تو چل ہی رہا تھا، وہی تو ذکر چل رہا بے کے شرائط کا۔ تو منہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ شرائط۔ بے کے شرائط میں سے اب ایک شرط یہ بھی ہے، یہ والی جو شرط اب تک پوری ہوئی بڑی لمبی نکلی۔ ہاں جی، ومنہا، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مملوکہ، مملوک ہو وہ کون؟ معقود علیہ یعنی مبیع، مملوک ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، بائع کی ملکیت میں ہو۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے صاحب کتاب نے کہ بیع تملیک ہے، بیع میں مالک بنانا ہے، لہذا جو مملوک نہیں ہے غیر مملوک میں بیع کا انعقاد نہیں ہوگا۔ مثال یہ پیش کی ہے، کسی نے ارض مملوکہ کی گھاس کو بیچ ڈالا، ارض مملوکہ، ارض مملوکہ میں جو گھاس تھی اس کو بیچ ڈالا، اور نہر میں، اس کی نہر میں یا اس کے کنویں میں جو پانی تھا اس کو بیچا، تو اس کی نہر یا اس کے کنویں میں یا اپنی نہر یا اپنے کنویں میں موجود پانی کی بیع، یا اپنی مملوکہ زمین میں موجود گھاس کی بیع، تو گھاس اگرچہ یہ اگر ارض مملوکہ میں ہے، اگر ارض مملوکہ میں ہے فہو مباح، یہ دیا ہے، یہ مباح ہے۔ وجہ ظاہر ہے کیونکہ ارض مملوکہ کی گھاس کیا ہو گئی؟ اس کی بھی ملکیت میں ہو گئی نا۔ آپ کی زمین میں جو گھاس اگی ہے اس کے مالک بھی کون ہوں گے؟ آپ ہی ہوں گے نا۔ اسی طریقے سے پانی جو نہر میں ہے، پانی جو نہر میں ہے جب تک احراز نہ پایا جائے، احراز کا مطلب ذخیرہ اندوزی، محفوظ کرنا، قبضہ، تو جب تک احراز نہ پایا جائے تو پانی کا حکم بھی اسی کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ یعنی گھاس کی طرح، ارض مملوکہ میں موجود گھاس کی بیع کی طرح پانی کی بیع کا بھی حکم ہے جب تک احراز نہ پایا جائے۔ احراز کا مطلب ذخیرہ اندوزی۔ اگر ذخیرہ اندوزی پائی گئی تو پھر یعنی ملکیت اس کے لیے کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ ہاں بس فائدے کی حد تک، یعنی فائدہ اٹھانا، مباح کا مفہوم یہاں یہی ہے کہ اس سے کیا اٹھایا جا سکتا ہے؟ فائدہ، بس یہ مطلب ہے یہاں۔ اور اس کے بعد پھر ایک حدیث پاک پیش کی ہے، حدیث پاک یہ پیش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس شرکاء فی ثلاث، لوگ تین چیزوں میں باہم شریک ہیں۔ تو یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں یہ شرح میں یہ دیا ہے کہ شرکت عامہ کا نام اباحت ہے۔ شرکت عامہ کا نام کیا ہے؟ اباحت ہے، چاہے گھاس آسمان کے پانی سے بنا مشقت اگی ہو، یا پانی اس زمین تک لے جایا گیا ہو، اور مطلب یہ ہے کہ گھاس کو مشقت کے ساتھ پانی جا کر ملا ہو گھاس سے، اور اس کے بعد گھاس اگ کر آئی ہو۔ مطلب چاہے بارش کے پانی سے اگی ہو، یا آپ نے انجن وغیرہ لگایا ہو اپنے کھیت میں، اس کا برہ کھودا ہو اور
پھاوڑا لے کر آپ گئے اور پورا گھنٹوں گھنٹہ آپ نے انجن چلایا، پانی ڈالا، تیل اس میں ڈالا، پھر پانی دیا، پورا کھیت آپ بھر کر آئے اور کھیت کی سیرابی ہوئی تو گھاس دوبالا ہوئی. تو گھاس اس سے اگی، چاہے آسمان کے پانی سے یا جناب عالی آپ کی محنت سے. وجہ اس کی کیا ہے کہ پانی کا اس مطلب یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنا. کہاں تک پہنچانا؟ یعنی گھاس تک جو آپ، چاہے آسمان کے پانی سے پانی گیا ہے، آسمان کا پانی گیا ہے گھاس تک تو گھاس اگی ہے، یا آپ کی محنت اور مشقت اس میں رنگ لائی ہے تو گھاس اگ کر کے آئی ہے. دونوں صورتوں میں سوق ماء الی الکلا لیس باحراز. یہ احراز ہے کیا؟ ذخیرہ اندوزی ہے؟ اس میں ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، لہذا اس میں ملکیت کا سبب نہیں پایا گیا، سبب ملک اس میں نہیں پایا گیا، تو یہ مباح کے طور پر باقی رہے گی جیسے کہ تھی. یعنی فائدہ اٹھانا اس سے جائز رہے گا، فائدے کی حد تک یہ معاملہ رہے گا، کیونکہ اس میں دوسرے کی ملکیت یعنی اس میں نہیں پائی گئی. اور یہی حکم ہے مطلب مشروم کی بے کا. اصل میں ہمارے علاقے میں رامپور ایریے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیع الکمعہ کہا ہے انہوں نے، یعنی مشروم کی بے کا حکم بھی وہی ہے جو اوپر آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. اور ایسے شکار کی بے جو اس کی اپنی زمین میں نہیں پایا گیا، یعنی شکار کی بے جو اس کی اپنی زمین میں مطلب یہ ہے کہ نہیں پائی گئی، یہ بھی منعقد نہیں ہوگی. وجہ ظاہر ہے کیونکہ یہ ایسی مباح چیزیں ہیں جو غیر مملوک ہیں، ان میں ملکیت کا سبب معدوم ہے، تو انعدام سبب ملک کی بنیاد پر یہ مباح تو ہیں مگر کیا ہے؟ غیر مملوک ہیں. فائدہ اٹھانا ان سے کیا ہے؟ جائز ہے. اسی طریقے سے لکڑی کی بے، ایندھن کی، یہ وہ ایندھن ہے جو ہم جاتے ہیں جنگلات میں، گاؤں میں آج بھی چھوٹے بچے جاتے ہیں جناب، جو غربت زدہ ہیں جو گھر، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی والدہ کہاں بھیج دیتی ہے، جاؤ کچھ لکڑی کھڑی لے آؤ کھانا بن جائے گا. تو لکڑی کا گٹھر، کہیں کہیں آدمی خود ہی جاتا ہے. تو ایندھن کی، لکڑی کی بے اور خشک گھاس کی بے. الحشیش خشک گھاس کو کہا جاتا ہے، کلا تر گھاس کو کہا جاتا ہے. تو الحشیش اور خشکی کے شکار، یعنی وہ شکار جو خشکی میں کیے جاتے ہیں، براری. تو خشکی کے شکار میں کیا کیا؟ جو بھی خشکی کے شکار ایسے ہرن ہے اور بارہ سنگا ہے. بارہ سنگا کا شکار ہوتا ہے کیا؟ بہرحال جو بھی کھائے جاتے ہیں، ہرن ہے اور بھی کھائے جانے والے شکار جو کھائے جاتے ہیں، سمجھے، خرگوش ہے، اس کا بھی شکار کیا جاتا ہے. نیل گائے، نیل گائے تو اس کو بھی، جس کو البقر الوحشی کہتے ہیں، اس کا بھی شکار کیا جاتا ہے. تو یہ براری یعنی صیود براری ہے، وہ شکار ہیں جو خشکی میں کیے جاتے ہیں. اور وہ پرندہ جو ہوا میں شکار نہیں کیا جا سکتا، اڑ رہا ہے، لم یصد فی الہوا، جس کا شکار مطلب یہ ہے کہ ہوا میں نہ کیا گیا ہو، وہ پرندہ. اور وہ مچھلی جو پانی میں نہیں پائی گئی، والسمک الذی لم یوجد فی الماء. تو ان تمام کی بیع و شرا بھی کس کی طرح ہے؟ کس کی؟ گھاس کی. مطلب اس کا حکم کیا تھا؟ مباح. اور مباح کا مفہوم کیا تھا؟ فائدہ اٹھانا. تو فقضاها ہونا، یہی حکم کیا ہوگا؟ ان کا بھی ہو. ملا لیں ذرا. وَمِنْهَا، انہی میں سے یہ ہے، ان یکون مملوکا، کہ وہ مملوک ہو. لِأَنَّ الْبَيْعَ تَمْلِيكٌ، کیونکہ بیع یہ تملیک ہے. فَلَا يَنْعَقِدُ فِي مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ، لہذا جو غیر مملوک ہے ان میں بے منعقد نہیں ہوگی.
کمم باع الکلاء فی ارض مملوکۃ، جیسا کہ ارض مملوکہ میں گھاس کو بیچا، اور جیسے کہ اس پانی کو بیچا جو کس کی نہر میں ہے، اس کی کا کس کی نہر میں، یعنی خود جو بیچ رہا ہے مالک، تو اس کی اپنی نہر میں موجود پانی یا اپنے کنویں میں موجود پانی کو بیچا، لأن الکلاء وإن كان فی ارض مملوکہ، اس لیے کہ گھاس یہ جو وإن كان فی ارض مملوکہ، اس لیے کہ گھاس اگرچہ ارض مملوکہ میں ہے، فہو مباح، تو وہ کیا ہے، مباح ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمَاءُ مَا لَمْ يُوجَدِ الْإِحْرَازُ، اور اس کی طرح پانی ہے جب تک کہ ذخیرہ اندوزی نہ پائی جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس شرکاء فی ثلاث، یعنی لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں۔ یہ جو تو کہتے ہیں کہ الناس شرکاء فی ثلاث، لوگ تین چیزوں میں شریک ہیں۔ والشرکۃ العامہ، اور شرکت عامہ اباحت ہے۔ سواء خرج الکلاء بماء السماء من غیر مؤونۃ، چاہے بنا مشقت کے گھاس خضر ہو، یعنی آسمان کے پانی سے اگی ہو، بارش کے پانی سے اگی ہو، یا پانی زمین تک پہنچایا اس نے اور گھاس کو مشقت کے ساتھ پہنچا، اس لیے کہ لأن سوق الماء الیہ لیس باحراز، کیونکہ پانی کا اس تک پہنچنا، یہ پہنچانا، ہانکنا احراز نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، تو اب اس میں ملکیت کا سبب نہ پایا گیا، فبقی مباحا کما کان، تو جیسا تھا ویسے ہی فائدہ اٹھانا اس سے مباح رہا، باقی رہا۔ وَقَذَا بَيْعُ الْقَمْعِ وَبَيْعُ صَيْدٍ لَمْ يُوجَدْ فِي أَرْضِهِ، ایسے ہی مشروم کا بیچنا اور اس شکار کی بیع و شرا جو اس کی زمین میں نہ پایا گیا، لا ینعقد، تو اس کی بے بھی منعقد نہیں ہوگی، کیوں؟ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ مَمْلُوكٍ، کیونکہ یہ ایسا مباح ہے جو غیر مملوک ہے، اور غیر مملوک کیوں ہے؟ لِانعدام سبب الملک فیہ، کیونکہ اس میں ملکیت کا سبب نہیں پایا گیا، معدوم ہونے کی وجہ سے۔ وَكَذَا بَيْعُ الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالصُّيُودِ الَّتِي فِي الْبَرَارِ، اسی طریقے سے لکڑی اور خشک گھاس اور ان شکاروں کی بے کہ جو خشکی میں ہوتے ہیں، اور اس پرندے کا بیچنا جس کا ہوا میں شکار نہیں کیا جا سکتا، بھئی اڑتے ہوئے پرندہ اڑ رہا ہے، کوا جو حلال پرندہ ہے، کوا نہیں، یعنی جو حلال ہے جیسے کھانا، جیسے مثال کے طور پر کبوتر اڑ کر جا رہا ہے، اب کسی نے کہا بیچ دو، میں نے اس کو، تو اب وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا میں شکار ہو سکتا نہیں، ہو سکتا ہوا میں اس کا شکار، ارے وہ تو الگ بات ہے، کوئی نشانے باز اگر اس کو مطلب یہ ہے کہ مار دے اور مطلب ایسی دھول میں لاٹھی لگ جائے تو وہ اس سے مستثنا ہے، وہ صورت شاذ ہے اور نادر ہے، لیکن شکار ہوا میں اڑ رہا ہے تو عام طور سے وہ پرندہ اڑتے ہوئے شکار نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا عمل کیا ہے، چپکے سے آرام سے وہ بیٹھا ہے ٹہنی پر، عمل شکار میں کیا ہے، اب ٹہنی پر بیٹھا، تھوڑا سا بھی ایسا ہوا تو رک جاتا ہے کہ نہیں، تو پھر آنکھ کھولی اس نے، پھر چھپ جاتا ہے شکاری، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اب آنکھیں بالکل بند کر لی، تبھی کیا کرتا ہے، مارتا ہے، تو شکار ہو پاتا ہے۔ اب جناب وہ ہوا میں اڑ رہا ہے ایسے، تو اب وہ کیا شکار ہو سکتا اس کا فضا میں نہیں شکار ہو سکتا۔ اب وہ پرندہ جس کا ہوا میں شکار نہیں کیا جا سکتا، اور وہ مچھلی لم یوجد فی الماء، جو کس میں نہیں پائی گئی، پانی میں، تو اب جناب عالی یہ بھی اسی حکم میں ہوں گے کہ جو اوپر والی چیزیں گزر چکی۔ اب آخری مسئلہ ذرا یہاں سے ایک اور سن لیں،